بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ذوالفقار حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز نالج اینڈ انفارمیشن۔ دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برڈز نالج اینڈ انفارمیشن کی جو یوٹیوب کی چینل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو مل سکتی ہیں انفارمیشن ویڈیوز آن پیجنز، تیترز، لو برڈز، بجیز، اس طرح کی آپ کو انفارمیشن پرندوں کے اوپر مل سکتی ہے میرے اس چینل میں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل میں آ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا دل شکر گزار۔ تو دوستو، آج ہمارے اس ویڈیو کا جو مقصد، جو ٹاپک ہے کہ اگر آپ ایک افغان پیجن خریدنا چاہتے ہیں شیرازی، تو اس کی آپ کو کیا خوبیاں ڈھونڈنی ہوں گی، کیا خامیاں دیکھنی ہوں گی کہ ایک اچھی بریڈ حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اس کی کیا خوبیاں اور خامیاں دیکھنی چاہیے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ خوبیاں، وہ خامیاں آپ کو دکھا دوں گا۔ میرا جو شوق تھا پہلے وہ شیرازی کبوتر میں تھا، ابھی بھی ہے، لیکن پہلے جو شیرازی کبوتر ہوتے ہیں لاہور والے اس میں تھا، لیکن اب افغان پیجن پہ ہے۔ اگر آپ ابھی تک افغان پیجن کو نہیں جانتے، اس کا شوق نہیں کرتے، تو اس ویڈیو میں آپ بھی جان جائیں گے کہ افغان پیجن کون سا ہے، شیرازی کون سا ہے۔ تو دوستو، چلیے شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو۔ دوستو، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کبوتر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے جو ہیں افغان پیجنز کو کہتے ہیں۔ افغان پیجن میں کئی نسلیں ہوتی ہیں اور کئی جو ہیں کلرز ہوتے ہیں، وہ میں آپ سب کو دکھاؤں گا، وہ سب انشاءاللہ کور کروں گا آج۔ تو ایک بات میں آپ کو یہاں پہ کلیئرفائی کر دوں کہ شیرازی میں نے جو پہلے کہا تھا کہ دو کیٹیگریز میں ہوتی ہیں، یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں، اور دوسرا ایک ہوتا ہے یہ والا، یہ جو ہے لاہور کا جو ہے شیرازی کبوتر ہے، یہ لاہوری اس کو کہتے ہیں۔ اس کا فرق یہی ہے کہ اس کے جو سر پہ ہے وہ ٹوپی نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے نیچے آ کے یہاں پاروں پہ اس کی جو لائن ہے کلر کی وہ ٹچ ہوتی ہے۔ اگر آپ افغان پیجن کو غور کر کے دیکھ لیں تو افغان پیجن کے اوپر جو ہوتی ہے وہ ٹوپی ہوتی ہے، اور یہاں پیچھے جو اس کا گردن ہوتی ہے وہ سفید ہوتی ہے۔ ان دونوں میں فرق یہی ہے، اور یہ سائز میں تھوڑا بڑے اور لمبے ہوتے ہیں، اور جو لاہوری شیرازی ہوتے ہیں یہ لمبے تو ہوتے ہیں، اس کے حساب سے اگر کمپیئر کر کے دیکھ لیں تو ان جیسا نہیں دکھتے۔ تو میں آپ لوگوں کو پہلے افغان پیجن کی کچھ نسلیں دکھاؤں گا، ان کی کچھ رنگیں دکھاؤں گا، تو آپ دیکھ لیں، اور پھر بعد میں آپ کو دکھا دوں گا کہ ان کی وہ آپ کو کیا کیا جو چیزیں ہیں وہ آپ دیکھنی ہوں گی خریدنے کے وقت، تاکہ آپ لوگوں کو ایک اچھی اور قیمتی بریڈ حاصل ہو۔ تو ویڈیو دیکھنے کے دوران آپ سب چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، دیکھ لیں کہ میں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں، اور پھر میں آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو کون سی چیزیں وہ جو ہیں دیکھنی چاہیے۔ دوستو، یہ سب سے جو پہلا کبوتر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں سبز بال اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ سبز بال میں ہے لیکن گلدار میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے سینے کو دیکھ لیں تو اس کے سینے میں یہ براؤن کے جو بال ہوتے ہیں وہ اس کے پورے سینے میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہی بالوں کی وجہ سے اس کو گلدار کا نسل کا نام دیا گیا ہے۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو کچھ گلدار کبوتر دکھاتا ہوں۔ یہ سبز میں ہے، یہ سمپل سبز گلدار میں ہے، اور یہ سیاہ بال گلدار، یہ جو سیاہ بال ہے اور اس کو جو ہے گلدار کہتے ہیں، وہ گلدار نسل میں ہے لیکن یہ سیاہ بال ہے، اور یہ سبز میں ہے لیکن مکسی سبز گلدار اس کو کہتے ہیں۔ اچھا،
اگر ہم آگے جائیں تو اس کو زرد بال کہتے ہیں، لیکن یہ گلدار نسل میں ہے. اور یہ ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کے سر پہ کالا ٹوپی ہے اور باقی اس کا پورا بدن یا شریر آپ کہہ لیں وہ سفید ہے. اور اس کے سینے جو ہے آپ کے بال دیکھ سکتے ہیں، یہ گلدار ہے. دوستو آگے میں آپ لوگوں کو ایسی نشانیاں بتاؤں گا جو آپ کو اگر وہ کبوتر میں پائے گئے تو آپ لوگوں کو کبوتر وہ خریدنی ہی نہیں ہے. لیکن جو میں یہ نسل آپ کو دکھا رہا ہوں گلدار، یہ مطلب ان نشانیوں میں سے نہیں ہے، یہ ایسا ہی نسل ہے. میں آپ کو پھر دوبارہ دکھا دوں گا پیچھے. یہ زرد دیکھ لیں، یہ زرد گلدار، اور یہ مکسی، یہ سبز مکسی گلدار، اور یہ سیاہ گلدار، اور یہ سبز سادہ. سبز دو آتا ہے، ایک سادہ آتا ہے جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے مکسی. ایک آتا ہے مکسی سبز اور ایک آتا ہے سادہ. یہ مکسی گلدار میں ہے اور یہ سادہ میں ہے. تو آگے چلتے ہیں. اب آتے ہیں چبس کی کیٹیگریز میں. تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں نے آپ لوگ گلدار دکھایا تھا، ان کے سینے میں مطلب اس کے کلر کے بال تھے. ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سرخ چپ، اور یہ اس کو کہتے ہیں سبز چپ، اور یہ ہے زرد چپ، اور یہ سیاہ چپ ہے، اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں دو چپ بھی کہتے ہیں، ڈبل چپ بھی کہتے ہیں. اگر آپ اس کو غور کر کے دیکھ لیں تو اس کے جو لیفٹ سائڈ ہے یہ زرد ہے اور رائٹ سائڈ جو ہوتی ہے وہ سرخ ہے. تو اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں ڈبل چپ. اس کا یہ مطلب ہے اس کو سرخ چپ بھی کہہ سکتے ہیں اور زرد چپ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زرد چپ ہے لیکن گلدار نسل میں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں زرد گلدار چپ. اور اب آتے ہیں ان کی طرف. یہ پھر وہی ہیں، یہ سبز اور یہ مکسی سبز. لیکن جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کبوتر شاید یہ، لیکن یہ گلدار نسل میں ہے. اب یہ اس کے سینے کو غور کر کے چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور ان کے سینے آپ دیکھ لیں، یہ مطلب سفید ہیں، نہ ہی کوئی بال اور نہ ہی کوئی دوسری نشانی. تو یہ سامنے والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو سبز بال کہتے ہیں، اور یہ سبز بال مکسی مطلب مکسی سبز بال. اور یہ جو ہوتا ہے یہ سرخ بال سفید دم، اور یہ زرد بال سفید دم، اور یہ سیاہ بال سفید دم، اور یہ سرخ بال سرخ دم. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں زرد بال زردم. تو دوستو یہاں تک میں نے آپ کو افغان پیجن کی نسلیں دکھائی تھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب میں آپ لوگوں کو پھر ان کی نسلیں تھوڑا جلدی سے ریپیٹ کر کے بتا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. جہاں پہلی تھی یہ میں نے بتایا تھا، یہ سادہ سبز گلدار، یہ سادہ سیاہ گلدار، یہ مکسی سبز گلدار ہے، یہ زرد گلدار ہے، یہ سیاہ گلدار ہے، اور یہ سرخ چپ، سبز چپ، زرد چپ، سیاہ چپ، یہ اس کو دو چپ بھی کہتے ہیں، اور یہ زرد گلدار چپ. اور یہ دونوں جو ہیں یہ سادہ سبز بال اس کو کہتے ہیں، اور یہ مکسی سبز بال. یہ سرخ بال سفید دم، یہ زرد بال سفید دم، اور اس کو کہتے ہیں سیاہ بال سفید دم، اور یہ سرخ بال سرخ دم. یہ دو ہی نسلوں میں آتے ہیں ان کی دم. ایک تو ہوتی ہے یا سفید ہوتی ہے، اور دوسرا جو کلر میں آتا ہے اسی کلر میں اس کا دم ہوتا ہے. اگر سرخ میں ہوتا ہے تو اس کی دم سرخ ہوتی ہے، اگر سیاہ میں ہوتا ہے تو سیاہ ہوتی ہے، اگر زرد میں ہوتا ہے تو زرد ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرخ بال ہے اس کی دم سرخ ہے، اور یہ زرد بال ہے اس کی دم زرد ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنی مین پوائنٹ کی طرف کہ ہم کو اگر افغان پیجن خریدنی ہوتی ہے تو خریدنے کے دوران ہم ان کی کیا کیا مطلب چیزیں دیکھیں تو اس کو خریدیں، اگر کیا خامیاں دیکھیں اس کو نہ خریدیں. تو سب سے پہلے جو میں آپ کو یہ فوٹو دکھا رہا ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا سینہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک مطلب ایک کلر کا نہیں ہے. درمیان میں مطلب اس کا جو بال ہیں کالے یہ اس کے سینے میں آ گئے ہیں. تو اس کا جو سینہ ہے وہ خراب ہو گیا ہے. تو اس کو آپ کراس بھی کہہ لیں، یا کراس نسل ہے، یا کراس نکلا ہوا بچہ ہے.
تو اگر آپ کسی بھی کبوتر کو، اگر آپ کسی بھی افغان پیجن خرید رہے ہیں، اگر آپ کو اس طرح کا سینہ اگر آپ دیکھنے کو ملے کہ اس کا سینہ اس طرف ہے، کالا جو بال جو ہیں اس کے سینے میں آ گئے ہیں، تو آپ اس کبوتر کو نہ خریدیں، کیونکہ اس کا خریدنے کا پھر کوئی مطلب نہیں ہے، اور اس کے جو ہیں بچے پھر اسی طرح کے نکلیں گے اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ تسینہ۔ اور آپ آتے ہیں مطلب گردن میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کبوتر کے جو گردن میں یہاں پہ سفید بالوں کے اندر ہی سرخ بال آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہے، اور یہاں پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ کراس میں ہیں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو ہیں خریدنے کے دوران آپ کو دیکھنی چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جب آپ یہ خریدنے کے دوران ہائی لائٹ سے نظر انداز کریں گے، کبوتر لیں گے تو پھر ان کے بچے اسی طرح نکلیں گے، تو پھر آپ کے بچے جو ہے وہ قیمتی نہیں ہوں گے، ان کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سینے میں بھی یہ بال آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے خریدنے کے دوران۔ اور پھر آتے ہیں ٹوپی کی طرف۔ اس کا آپ ٹوپی دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیز محسوس ہوگا، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو سرخ کلر ہے وہ یہاں تک نیچے آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی کراس میں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے آپ کے۔ تو اگر آپ یہ کبوتر دیکھ لیں، اس کی ٹوپی تو ٹھیک ہے، مگر یہ جو سینہ ہے یا آپ گردن کہہ لیں، اس میں بال آ رہے ہیں، تو پھر یہ بھی کراس ہے اور یہ بھی کراس ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں، اس کے بھی سینے میں بال آ رہے ہیں، تو یہ بھی کراس میں ہے۔ اور اگر آپ اس میں آئیں تو یہ پروں کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ بہت اچھا کبوتر ہے، زرد شاہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی ٹوپی بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ آپ اگر دیکھ لیں تو جہاں رائٹ سائڈ جو سفید ہے، سفید ہونے کی وجہ سے ہم اس کو چھپ کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک یا دو پر اس کے زرد کلر میں آ گئے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ کراس میں ہے، تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ اگر کبوتر میں یہ چیزیں پائی گئی ہیں تو آپ کو یہ کبوتر لینا نہیں ہے۔ اگر اس کے پر جو ہے یہ دونوں جو زرد ہیں سفید ہوتے تو پھر کیا بات ہوتا، تو یہ بہت اچھا کبوتر ہوتا۔ اگر آپ یہ کبوتر دیکھ لیں، یہ بچہ ہے، مگر آپ اس کے اوپر یہ سیاہ چاپ پہ اگر آپ اس کے اوپر یہ بال دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی سیاہ بال ہیں، یہاں ہے، یہاں کالے بال جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور پروں میں بھی آ گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ پر ہے، یہ پر ہے، اس میں جو ہیں وہ کالے بال آ گئے ہیں یا پر آ گئے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے۔ اور یہ کبوتر ہے، اور یہ دیکھ لیں سرخ چھاپے، بہت ہی پیارا کبوتر ہے، لیکن یہ پروں کی وجہ سے آپ پر دیکھ لیں، اس میں بھی دو پر آ گئے ہیں، تین ہیں تقریباً، ایک دو تین پر آ گئے ہیں، تو یہ کراس میں ہو گیا۔ تو یہ ایسی چیزیں جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کو دیکھنی ہوں گی خریدنے کے دوران، کیونکہ جب یہ کبوتر آپ لے کے گھر آئیں گے بریڈ کے لیے، تو بریڈ کے لیے اس کو لگائیں گے، تو اس کے بھی تین پر آ گئے، ہو سکتا ہے کہ اب اس کے بچوں میں 4 آ جائے، 5 آ جائے، تو پھر یہ مسئلہ پیدا کرے گا۔ تو یہ مسئلہ پیدا نہ ہو جائے تو یہ چیزیں آپ کو پہلے ہی دیکھنی چاہیے۔ اور ایک اور بات، آپ کو میں ایک کبوتر دکھا دوں گا، آپ یہ کبوتر دیکھ لیں، اس کے جو پیٹھ ہے، یہ پیٹھ آپ دیکھ لیں، مطلب یہاں گردن سے یہاں تک جو سفید ہے، اور پھر پروں کے اوپر سے جو یہاں سبز مکسی جو آپ کہہ لیں، ان کے بال جو ہیں، ان کے درمیان مطلب آپ کو کوئی خلا، کوئی جگہ جو ہے ایسی نظر نہیں آ رہی جو سفید ہو، مگر جب ہم اس کبوتر کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک بڑا سا جو ہے وہ سفید جو ہے رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ اگر یہ نہ دیکھیں تو ان کے بچے جو ہیں وہ خراب نکلیں گے۔ اور اب آتے ہیں کبوتر کی آنکھ کی طرف۔ یہ افغان پیجن اکثر جو ہے وہ بلیک آئیز میں ہوتی ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی ان میں بریڈ نکلتا ہے، وہ کراس میں ان کی آنکھیں ہوتی ہیں،
تو ایک جو ہے کالا آنکھ جو ریڈ آئی بلیک آئی ہوتی ہے، اور دوسرا آپ یہ آنکھ دیکھ لیں تو دوسرا ایسا جو ہوتا ہے ہائی فلائنگ کبوتر جو ہوتی ہیں ان کی طرح آنکھ ہوتی ہے، اور یہ چیک کر لیں آپ، یہ بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اگر افغان پیجن کی آئیز اس طرح کی ہوئی تھیں تو وہ آپ بالکل ہی نہ خریدیں، کیونکہ افغان پیجنز ہمیشہ ان کی اوریجنل جو نسل ہوتی ہے وہ بلیک آئیز میں ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو خریدنے کے دوران ایسی کبوتر ملی جن کی آئیز اس طرح کی ہوئی تو وہ کبوتر نہ ہی خریدیں تو بہتر ہے۔ تو دوستو آج کا ویڈیو ہمارا یہیں پہ تھا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں، اور جو بھی سوال ہو نیچے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، جواب ضرور دوں گا۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہم نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔